دیکھیے، والدین کی آواز پر، ان کے حکم پر فوراً سے پہلے لبیک کہیں۔ اگر آپ والدین کی آواز پر، ان کے حکم پر لبیک نہیں کہیں گے، چوں چرا سے کام آپ لیں گے، تو اس کا بہت بڑا وبال بھی آپ پر پڑ سکتا ہے، بہت بڑی آزمائش کے اندر بھی آپ مبتلا ہو سکتے ہیں۔ سنیے ایک عبرتناک اور نصیحت آموز واقعہ جو بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بھی آپ سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے اور میں نفل نماز کے اندر نفلی عبادت پہ مشغول ہوتا تو میرے والدین مجھے آواز دیتے، میری والدہ مجھے آواز دیتی، میں نفل نماز توڑ کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ والدین کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ والدین کی اطاعت، والدین کی فرمانبرداری، والدین کی خدمت، یہ بہت بڑی سعادت مندی والی بات ہے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ، جن کا واقعہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، وہ اپنی قوم کے اور بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد، زاہد، نیک، متقی اور پرہیزگار انسان گزرے ہیں۔ وہ اپنے عبادت خانے میں عبادت کر رہے تھے کہ ان کی والدہ ملاقات کے لیے آئی اور انہوں نے آ کر آواز دی۔ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کنفیوز ہو گئے کہ میں کیا کروں۔ یا ربی امی و صلاتی، کہنے لگے کہ یا ربا، ایک طرف میری ماں ہے، دوسری طرف میری نماز ہے۔ اگر ماں کی آواز پر لبیک کہتا ہوں تو نماز جاتی ہے، اور اگر ماں کی آواز پر لبیک نہیں کہتا تو ماں ناراض ہوتی ہے۔ جاؤں تو کہاں جاؤں؟ پریشان تھے، مغموم تھے، کبیدہ خاطر ضرور تھے، لیکن کنفیوز تھے کہ میں اب اس معاملے میں اس وقت مجھے کیا کرنا چاہیے۔ والدہ واپس چلی گئی، دوسرے دن پھر آئی، پھر انہوں نے آواز دی تو پھر حضرت جریج نے یہی جواب دیا، یا ربی امی و صلاتی۔ کنفیوز رہے، والدہ کی آواز پر لبیک نہ کہہ سکے، ان کو جواب نہ دے سکے۔ تیسرے دن پھر آئی اور واپس چلی گئی، لیکن واپس جاتے ہوئے اس نے حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کو ایک بد دعا دے دی، اور ان کی زبان سے بے ساختہ یہ بد دعائیہ الفاظ نکل گئے، اور کہنے لگی کہ اللہم لا تمتہ حتی تریہ وجوہ المومسات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ تو کسی بدکارہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت میں مصروف رہے، عبادت پہ مشغول رہے، قوم میں بھی ان کی عبادتوں کا، ان کی ریاستوں کا چرچا ہونے لگا۔ تو قوم میں ایک حسین اور جمیل عورت تھی جو ہر ایک مرد کو اپنے حسن و جمال میں اور اپنے جال میں پھنسا لیتی تھی اور راغب کر دیا کرتی تھی۔ تو اس نے اپنی قوم کے سامنے چیلنج کیا کہ اگر تم چاہتے ہو اور اگر تم مجھے کہو اجازت دو تو میں جریج کو اپنے جال میں پھنسا سکتی ہوں۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، حضرت جریج بہت بڑے عابد اور زاہد انسان ہیں۔ اس عورت نے بڑی کوشش کی، ان کے عبادت خانے میں جاتی رہی، ان کو ورغلانے کی بڑی ناکام کوشش کرتی رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہ عورت انتقام لینے پر اتر آئی، اور اسی اثناء کے اندر عورت کے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ جیسے ہی اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس نے قوم کے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اے قوم کے لوگوں، اے بنی اسرائیل، جس جریج کو تم بہت بڑا ولی اللہ، بہت بڑا متقی پرہیزگار انسان سمجھتے ہو، یہ بچہ اس کا ہے۔ اس نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، بدکاری کی، جس کے نتیجے کے اندر یہ بچہ پیدا ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بھاگتے ہوئے آئے، ڈنڈے لے کر آئے، اور آ کر انہوں نے سب سے پہلے حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے کو گرا دیا۔ حضرت جریج کو وہاں سے باہر نکالا اور ان پر ڈنڈوں کی برسات شروع کر دی۔ جریج رحمۃ اللہ علیہ چیخنے لگے، چلانے لگے، اور کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے بتلاؤ تو صحیح، تم مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہو؟ میرا کیا جرم ہے؟ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ لیکن قوم کے لوگ کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ قوم کے لوگوں نے کہا ہم اتنا متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے اور تم نے ایک عورت کے ساتھ منہ کالا کر دیا۔ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 1 منٹ صبر تو کرو، مجھے اپنی صفائی تو پیش کرنے دو۔ قوم کے لوگ پیچھے ہٹے تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ 2 رکعت نفل نماز پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالی سے ملتمس ہوئے کہ یا ربا، تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی ایک چھوٹے سے بچے کے ذریعے سے دلوائی تھی۔ یا ربا، سیدہ مریم صلی اللہ علیہ پر جب قوم کے لوگوں نے بہتان لگایا، تہمت لگائی،
تو تو نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اس وقت شیرخوار بچے تھے ماں کی گود کے گہوارے میں، تو نے ان کی پاک دامنی اور عفت کی گواہی دلوائی ان کی زبان سے، تو یا ربا میری بھی مدد فرما۔ نماز سے فارغ ہوئے اور دعا سے فراغت کے بعد حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچے کو بلایا اور اس بچے کو سامنے لانے کا حکم دیا۔ وہ شیرخوار بچہ، وہ دودھ پیتا بچہ، 1-2 دن کا بچہ جب سامنے آ گیا تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ اس بچے سے کہنے لگے کہ من ابو کا یا غلام، اے بیٹا بتلاؤ کہ تیرا باپ کون ہے اور تیرا اصل حقیقی والد کون ہے۔ تو وہ بچہ جو شیرخوار بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے ننھی منی زبان میں صاف اور واضح الفاظ میں کہا کہ قال فلان الراعی، کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے، فلاں ابن فلاں، ایک چرواہا ہے بکریاں چرانے والا، وہ میرا باپ ہے اور میں اس سے پیدا ہوا ہوں۔ قوم کے لوگوں نے جب اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تو قوم کے لوگ انتہائی شرمندہ ہوئے، نادم ہوئے، اور انہوں نے حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑے اور ان سے عذر معذرت کی اور ان سے کہا کہ نبنی صومعتک من ذہب، اگر آپ کہتے ہیں، آپ اگر اجازت دیں تو ہم آپ کے اس گرجا گھر کو، آپ کے اس عبادت خانے کو ہم سونے اور چاندی کا بنا دیں گے، اور ہم اپنے جرم کی اور اپنے گناہ کی اور اپنی غلطی کی وہ تلافی کرنا چاہتے ہیں، ازالہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا گرجا گھر، آپ کا عبادت خانہ مٹی کا بنا ہوا تھا، گارے کا بنا ہوا تھا، لیکن ہم اس کو سونے اور چاندی کا بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت جریج رحمۃ اللہ علیہ نے جواباً کہا کہ لا الا من طین اعیدها، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم نے جو میرے ساتھ کرنا تھا وہ سو کر لیا، تم اسے اسی مٹی کا بنا دو جس مٹی کا یہ پہلے بنا ہوا تھا۔ کہ اگر آپ اپنی والدہ کی یا ماں باپ کی آواز پر لبیک نہیں کہتے یا ان کے حکم پر آپ لبیک نہیں کہتے، آپ بھی بہت بڑی آزمائش میں، بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو جریج رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عابد، زاہد، متقی اور پرہیزگار انسان تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی غیبی مدد فرمائی۔ لیکن بہرحال ہمیں حتی الامکان اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ والدین کی نافرمانی نہ کریں، ان کا دل نہ دکھائیں، اور ہر معاملے میں، ہر جائز کام میں ان کی کامل اتباع کریں اور ان کی اطاعت کریں۔